نمبر 2 ایٹم کی ساخت. ایٹم کی ساخت. تو سب سے پہلے اس چیپٹر کا تعارف کرواتے ہیں. چیپٹر کا نام ہے ایٹم کی ساخت. اسٹرکچر آف ایٹم. یونٹ نمبر 2. اس میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جاتی ہے موسمی بچوں سے، ڈیموکریٹس قدیم یونانی فلاسفر کا دور. قدیم یونانی فلاسفر کا دور. قدیم یونانی فلاسفر کے دور میں ایک اہم نظریہ پیش کیا گیا ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے، وہ ہے ڈیموکریٹس کا نظریہ. یہ سائنسدان کا نام ہے بچوں، ڈیموکریٹس کا نظریہ. ڈیموکریٹس نے ایٹم کے بارے کیا نظریہ پیش کیا تھا؟ ڈیموکریٹس نے یہ کہا تھا کہ یونانی فلاسفر کا دور تھا. یہ دور کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس پیریڈ میں تقریباً 450 بیفور بی سی کی بات ہے. یہ سنچری نہیں ہوتا ہے، کریٹس ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کرسمس کہتے ہیں بیفور بی سی، 400 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے کا دور کی بات کر رہا ہوں، جسے ڈیموکریٹس کا ایک نظریہ پیش کیا تھا. اس میں یہ بات کی گئی تھی ایٹم کا لفظ لاطینی لفظ سے نکلا ہے. اس لاطینی لفظ کا نام ہے، بریکٹ میں شو کر رہا ہوں، ایٹماس. ایٹماس یہ لیٹن ورڈ ہے. ایٹم کا جو لفظ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جسے ایٹماس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل تقسیم اور ناقابل دید، جس کو تقسیم بھی نہ کیا جا سکے اور جس کو دیکھا بھی نہ جا سکے، جس کا وجود بھی نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹم کا لفظ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، ایٹماس سے نکلا ہے. ایٹماس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم. یعنی اس دور میں ایٹم کو مادے کا چھوٹا پارٹیکل سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ مادے کا چھوٹا پارٹیکل جس کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے، جس کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے، اسے ایٹم کا نام دیتے ہیں. یہ بیٹا ہے ڈیموکریٹس کا نظریہ. دوبارہ رپیٹ کر دوں، یونانی فلاسفر کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کی بات ہے. ڈیموکریٹس ایک سائنسدان تھا، اس نے ایک لفظ پیش کیا ایٹماس. ایٹماس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل تقسیم، جسے اس نے ایٹم کا نام دیا. تو ایٹم کا لفظ ایٹماس سے نکلا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کسی مادے کو، مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک مادہ ہے، ایک میٹیریل ہے، کسی چیز کا بھی مادہ ہے، اس کو تقسیم یعنی تقسیم کریں، مزید اس کو تقسیم کریں، تقسیم کرتے کرتے آخرکار ایک بنیادی یونٹ بن جائے. اور ایسا بنیادی یونٹ بچوں جس کو مزید تقسیم نہ کر سکیں، جو ناقابل تقسیم ہو جائے، جس کو مزید تقسیم نہ کر سکیں،
ان کی نظر میں وہ چیز کیا تھی؟ ایٹماس تھی، جو آج کے دور میں ایٹم کہتے ہیں، ایٹماس تھی۔ یہ آپ کنسیپٹ کلیئر کریں، کسی مادے کو تقسیم در تقسیم کرتے جائیں، اس کا ایک بنیادی یونٹ بن جائے، ایسا بنیادی یونٹ جس کو ہم ناقابل تقسیم کہیں، جس کو مزید تقسیم نہ کر سکیں، ان کی نظر میں وہ چیز ایٹماس تھی۔ ایٹماس کا مطلب آج کے دور میں کیا ہے؟ ایٹم۔ یہ ڈیموکریٹس کا نظریہ ہے۔ آپ بچوں بات سمجھ رہی ہے؟ یونانی فلسفہ دور تھا، یہ کافی 100 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس دور میں ایٹم کے لفظ کو مشابہت دی جاتی تھی ایٹماس سے، جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ کسی مادے کو اتنا تقسیم کرو، اتنا تقسیم کرو کہ اس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، جس کا کوئی وجود ہی نہ رہے، ناقابل دید ہو جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں۔ انڈیویزیبل پارٹیکل انگلش میں کہتے ہیں، جس کو فردر ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں درمیان میں جو دور گزرا ہے اس کے بارے تفصیل نہیں ہے۔ 18ویں صدی میں ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا جان ڈالٹن، وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک اور شارٹ آنسر بن سکتا ہے، کوئسچن بن سکتا ہے، جان ڈالٹن تھیوری۔ جان ڈالٹن نے تھیوری میں کیا بات کی تھی؟ اس کی تھیوری کے کیا نکات ہیں؟ جان ڈالٹن 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں بیٹا، یہ 18ویں صدی میں جو جان ڈالٹن کا دور تھا، انگلش سکول ٹیچر تھا، اس نے سائنسدان نے ایٹم کے بارے جو ایک تھیوری پیش کی، اس کے نکات کیا ہیں؟ پہلا اس کا نکتہ یہ ہے بیٹا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے، ایٹم مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو ناقابل تقسیم کثیف اور ٹھوس ہے۔ دوبارہ اس بات کو سمجھو، ایٹم مادے کا اتنا چھوٹا ذرہ جو ناقابل تقسیم بھی ہو، کثیف بھی ہو اور ٹھوس بھی ہو، اس کی نظر میں وہ چیز، وہ پارٹیکل کیا تھا؟ ایٹم تھا۔ دوسرا اس کا نکتہ، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بیٹا، ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز خصوصیات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹم خصوصیات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے ایٹم مل کر ایلیمنٹ بناتے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے، ایک جیسے ایٹمز مل کر ایلیمنٹ بناتے ہیں، یعنی کسی ایلیمنٹ کے مادے کو بنانے کے لیے تمام ایٹم ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس ایک، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے، مادہ ہے، میٹیریل ہے، کاربن ہے، یہ کاربن کے سیمپل میں نے لکھے ہیں۔ دوسرا میرے پاس میٹیریل ایلیمنٹ یہ ہے، ہائیڈروجن ہے۔ اس سائنسدان نے یہ بات کی تھی، اس میں جتنا میٹیریل ہے، جتنے کاربن کے ایٹم ہیں،
یہ کاربن کے ایٹم خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں، ان کی تمام خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ ادھر ہائیڈروجن کے جو ایٹمز ہیں یہ خصوصیات کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ جتنے ایٹم اس میٹیریل میں موجود ہیں، جتنے ایٹم ملین کی تعداد میں ہیں، جتنے ہیں، تمام ایٹم کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ادھر بھی تمام کاربن کے ایٹم کی خصوصیات ایک جیسی ہیں، لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایک جیسی نہیں ہیں۔ مثلا کاربن کا اٹامک میس 12 بھی ہوتا ہے، 13 بھی ہے، 14 بھی ہے۔ جب سے اس کے ایسوٹوپ دریافت ہوئے ہیں اس کا ماس نمبر تبدیل ہوتا گیا۔ دیکھیں نا، کچھ کاربن کا میس نمبر 12 ہوتا ہے، کچھ 13 ہے، کچھ 14 ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ تمام ایٹم خصوصیات کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور میں کیونکہ ایسوٹوپ ڈسکور نہیں ہوئے تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ معلومات نہیں تھی کہ ایک ایلیمنٹ کے اٹامک میس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ایک ایلیمنٹ کے جتنے ایٹم ہیں تمام خصوصیات اس کی کیا ہے؟ ایک جیسی۔ لیکن دوسرے ایلیمنٹ کے ایٹم سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا ایٹم اس کے ایٹم سے مختلف ہے۔ اس ایلیمنٹ کے جتنے ایٹم ہیں خصوصیات کے لحاظ سے کیا ہے؟ ایک جیسے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہے امتحان میں۔ دوبارہ اس کے بعد کو سن لو کہ ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹم خصوصیات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ایٹم مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایلیمنٹ بناتے ہیں۔ ایک ایلیمنٹ میں جتنے ایٹم ہوں گے تمام کی تمام خصوصیات ان کی کیا ہوں گی؟ ایک جیسی ہوں گی۔ یہ جان ڈالٹن کا کیا تھا؟ نظریہ تھا۔ پہلی بات یہی تھی کہ ایٹم مادے کا چھوٹا ذرہ ہے، ناقابل تقسیم ہے، کثیف ہے اور ٹھوس بھی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہی ہے جو آپ نے پیپر میں لکھنی ہے، اگر شارٹ کوسچن پیپر میں آ جائے تو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک تھیوری سمجھا رہا ہوں، جے جے تھامسن تھیوری۔ یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ آنسر ہے، پیپر میں آتا ہے۔ جے جے تھامسن نے ایک تھیوری پیش کی تھی۔ اس تھیوری میں الیکٹران کے بارے کچھ بتایا گیا، ایٹم کے ماڈل کے بارے بتایا گیا کہ الیکٹران پروٹون مل کر ایٹم بناتے ہیں۔ اس تھیوری کا نام ہے پلم پڈنگ تھیوری۔ پلم پڈنگ تھیوری یاد رکھنا، پلم پڈنگ تھیوری۔ پلم مشابہت کہتے ہیں، کشمش کو کہتے ہیں، پڈنگ کہتے ہیں سفیر کو، جگہ کو، تھیوری کہتے ہیں نظریے کو۔ پلم پڈنگ اس نے مشابہت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے بعد سمجھ لو، اس نے کہا کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کوئی ایٹم ہے، اس کے اندر ٹھوس ساختیں موجود ہیں، سالڈ پارٹیکل موجود ہیں۔ سالڈ پارٹیکل اس نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ پازیٹیو پارٹیکل۔ یہ دیکھیں جو میں آپ بنا رہا ہوں، اس نے کہا یہ دیکھیں ٹھوس ساختیں موجود ہیں۔ ان ٹھوس ساختوں میں یا اس علاقے میں اس نے کہا کہ نیگیٹو چارج والے ننھے ننھے کچھ پارٹیکل اس کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں، یعنی کہ دھنسے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، یعنی ٹھوس پارٹیکل کے اندر ننھے الیکٹران چپکے ہوئے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے ہم کوئی کھیر مکس بناتے ہیں یا کوئی کھیرنی بناتے ہیں، اس کے اندر میوے ڈال لیتے ہیں یا کشمش ڈال لیتے ہیں، تو وہ کشمش جو ہوتی ہے اس کھیرنی میں، اس موجود میں، کھیر مکس میں کیا ہوتی ہے؟ دھنسی ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹران بھی ایسے ہیں، اس پروٹون کے اندر دھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایٹم اوورآل کیا ہے؟ نیوٹرل ہے، اس کے اندر پروٹون بھی ہیں اور الیکٹران بھی ہیں۔ نیوٹران تو اس کا دریافت نہیں ہوئے تھے کہ اس نے کہا تھا ایک ایٹم جو ہے پروٹون اور الیکٹران پر مشتمل ہے۔ نیوٹران تو بعد میں دریافت ہوئے، 1932 میں ہوئے۔ یہ پہلے کی بات کی جا رہی ہے، دوبارہ اس بات کو سمجھو۔ اس کی مثال کو میں مشابہت دیتا ہوں تربوز کے ساتھ۔ تربوز آپ نے دیکھا ہوا ہے، تربوز جب آپ کاٹتے ہو، فارغ کا یہ تربوز ہے، یہ تربوز جب آپ نے واٹر میلن کو کاٹا، اس واٹر میلن میں ریڈ کلر کچھ نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ وہ ریڈ کلر جو ساختے ہیں سمجھے وہ کیا ہے؟ پروٹون ہے۔ کیا ہے بچوں؟ پروٹون ہے۔
اس کے اندر بلیک کلر کے کیا نظر آتے ہیں؟ بیج نظر آتے ہیں، سیڈ نظر آتے ہیں، جو اس کے واٹر میلن کے ہوتے ہیں، تربوز کے ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ریڈ کلر کے اندر کیسے ہوتے ہیں؟ چلو آپ بتائیں۔ دبسے ہوئے ہوتے ہیں، چپکے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط سے ہوتے ہیں نا۔ یہ بھی ایسے مثال ہے کہ پروٹان ایک ہماری ٹھوس ساختیں ہیں، اس کے اندر الیکٹران ایسے ہیں جس طرح تربوز میں اس کے بیج کیا ہوتے ہیں؟ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایٹم اوورآل کیا ہو گیا؟ مجموعی طور پر نیوٹرل ہو گیا۔ کیوں نیوٹرل ہے بچوں بتاؤ؟ کیونکہ پروٹان بھی موجود ہے اور الیکٹران بھی موجود ہے۔ پروٹان بھی موجود ہے اور الیکٹران بھی موجود ہے۔ الیکٹران پروٹان ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ کینسل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بچوں؟ کینسل کر رہے ہیں۔ تو اوورآل ایٹم کیا ہو گیا؟ نیوٹرل ہو گیا۔ اب پلم پٹنگ تھیوری کہتی ہے، جو جے تھامسن نے پیش کی، ایٹم ایسی ٹھوس ساختیں پازیٹیو پارٹیکل پر مشتمل ہے جس کے اندر ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے کون سے پارٹیکل موجود ہیں بیٹا؟ یہ الیکٹران موجود ہے۔ کون سے موجود ہے؟ یہ دیکھیں الیکٹران اس کے اندر دھسے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، جسے پلم پٹنگ کیا کہتے ہیں؟ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی مشابہت ہے کشمش کی۔ کیسے؟ جیسے ہم لوگ کیا بناتے ہیں؟ کھیر مکس بناتے ہیں، کھیرنی بناتے ہیں، اس کے اندر کیا ڈال لیتے ہیں؟ میوے ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے؟ جب وہ کھیر مکس سالڈ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی فریز ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو میوے ہیں وہ اس کے اندر کیسے پڑے ہوتے ہیں؟ چلو آپ دھنسے ہوئے چپکے ہوتے ہیں۔ یہ میوے سمجھنے الیکٹران، باقی کھیرنی سمجھنے آپ کیا؟ پروٹان۔ پروٹان الیکٹران ایک دوسرے کے اندر کیا ہے؟ چپکے ہوئے۔ اسے کہتے ہیں پلم پٹنگ تھیوری۔ کیا کہتے ہیں؟ پلم پٹنگ تھیوری۔ اب 20ویں صدی کی بات کریں تھوڑی سی۔ 20ویں صدی میں توجہ کریں، 20ویں صدی میں سب اٹامک پارٹیکل کے بارے میں کنسیپٹ آیا، سب اٹامک پارٹیکل۔ اب سب اٹامک پارٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس 20ویں صدی میں ایٹم کو مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اس وقت ایٹم کے 100 سے زیادہ پارٹیکل موجود ہیں۔ کتنے پارٹیکل موجود ہیں؟ 100 سے زیادہ چھوٹے پارٹیکل موجود ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں، 100 سے زیادہ پارٹیکل موجود ہیں جو ایٹم کے حصے ہیں، جو ایٹم کے چھوٹے پارٹیکل ہیں، جن پارٹیکل کو ہم کہتے ہیں سب اٹامک پارٹیکل۔ کیا بولتے ہیں؟ اب سب اٹامک پارٹیکل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی قریب؟ کہ ایٹم کے مزید چھوٹے ننھے پارٹیکل کو کیا بولتے ہیں؟ سب اٹامک پارٹیکل۔ اچھا ایک دور تھا جب ہم کہتے تھے کہ ایٹم ہمیں نظر نہیں آتا، ایٹم ناقابل تقسیم ہے۔ اب 20ویں صدی تک اتنی یہاں پر لوگ سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر الیکٹران مائکروسکوپ جب سے آئی تو انہوں نے ایٹم کے مختلف حصوں کے سٹڈی اور اس کی دریافت نکال لی۔ جیسے یہ دیکھو، سب سے پہلے کیتھوڈ ریز کے بارے بتانے والا ایک سائنسدان تھا جس کا نام کیا تھا؟ کروکس تھا، ولیم کروکس۔ کیا نام تھا بچوں؟ ولیم کروکس۔ اس کے بعد ایک سائنسدان تھا جے تھامسن، اس نے الیکٹران دریافت کیے۔ پھر اس کا نام تھا گولڈسٹین۔ گولڈسٹین ایک سائنسدان کا نام تھا، اس نے پروٹان دریافت کیے۔ پھر ایک سائنسدان تھا چیڈوک، جیمز چیڈوک، اس نے نیوٹران دریافت کیے۔ کیا دریافت کیے؟ گولڈسٹین نے پروٹان دریافت کیا، جے تھامسن نے الیکٹران دریافت کیا، ولیم کروس نے کیتھوڈ ریز کے پارٹیکل کے بارے بتایا، کیتھوڈ ریز کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح ردرفورڈ ایک سائنسدان تھا، اس نے نیوکلیس دریافت کیا۔ اسی طرح بوہر نامی ایک سائنسدان تھا، اس نے ایٹم کا ماڈل پیش کیا۔ یہ ساری باتیں آگے تفصیل میں پڑھوں گا، ساری باتیں آگے پڑھیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک دور تھا جب ہم کہتے تھے کہ ایٹم ہمیں نظر نہیں آتا، ایٹم مادے کا کیا ہے؟ چھوٹا پارٹیکل ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں ہم اس کو ایٹم کو تقسیم کر چکے ہیں مختلف حصوں میں، جس طرح اس کا الیکٹران ہی دریافت کر چکے ہیں، گولڈسٹین نے پروٹان کو دریافت کیا، چیڈوک نے نیوٹران کو دریافت کیا،
اسی طرح مختلف سائنسدانوں نے ایٹم کا مختلف پارٹیکل کو کیا کیا؟ دریافت کیا. اسے بولتے ہیں سب ایٹامک پارٹیکل. کیا بولتے ہیں؟ تو آج کے ٹاپک میں یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. دوبارہ ریوائز کروا دیتا ہوں. ایک تو قدیم یونانی فلاسفر کا دور تھا جس میں ڈیموکریٹس نے نظریہ پیش کیا. بچوں بتاؤ ڈیموکریٹس نے کیا کہا تھا؟ ایٹم ایک ایٹماس سے نکلا ہے. کس لفظ سے نکلا ہے؟ وہ ایک لطینی زبان کا لفظ ہے جسے لیٹن ورڈ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور اس کا مطلب کیا ہے ایٹماس کا؟ ناقابل تقسیم. یعنی ایٹم کو اتنے مزید تقسیم کیا گیا چھوٹے حصے میں جس کو مزید ہم تقسیم نہیں کر سکتے. وہ اس کو بنیادی یونٹ کا نام دیتے ہیں. یعنی مزید اس کو ہم تقسیم. مثال میں میرے پاس مارکر ہے, میں اس کے اتنے چھوٹے پارٹیکل بنا لوں, تقسیم کرتا جاؤں, آخرکار اس مارکر کا کوئی پارٹیکل مجھے نظر نہ آئے. تو جب اس مارکر کا کوئی پارٹیکل نظر نہیں آئے گا پھر ان پارٹیکل کو میں کیا نام دوں گا؟ ناقابل تقسیم, ناقابل دی, جو نظر بھی نہیں آتے اور تقسیم بھی نہیں ہوتے. ان کی نظر میں وہ چیز ایٹماس. کیا تھی؟ ایٹماس. ڈالٹن نے تھیوری پیش کی. اس کے 2 پوائنٹ ہیں, میں نے لکھ دیے, ایک یہ والا پوائنٹ اور ایک یہ والا پوائنٹ. دونوں پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹم خصوصیات کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے. لیکن آج کے دور میں یہ بات غلط ہے. ایک ایلیمنٹ کے ایٹم کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ایک جیسی نہیں ہوتی. جس طرح سوڈے نے ایسوٹوپ دریافت کیے, ایک ایلیمنٹ کے کئی کی ایسوٹوپ ہے. لیکن اس دور کے مطابق ڈالٹن کا یہ کیا تھی؟ فیچر تھی, خصوصیت تھی. یہ تھیوری کا اس کا نقطہ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے. امپورٹنٹ بات ہے, ڈالٹن کی تھیوری اکثر پیپر میں آئی پڑی ہوتی ہے, آپ نے یہ 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد جے جے تھامسن نے تھیوری پیش کی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے, پلم پڈنگ تھیوری بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ میں نے مشابہت دیا ہے کشمش سے یا میں نے تربوز سے دی ہے. تربوز دیکھا ہوا ہے نا, واٹر میلن کھایا ہوا ہے, اس کی مشابہت میں نے کیوں دی ہے؟ بہترین مثال ہے. جس طرح ریڈ کلر ہے, ٹھوس سکتے ہیں, وہ آپ کے پروٹان ہوگے, اس کے اندر جو الیکٹران ہے وہ کیا ہوگے؟ بیج. یہ پلم پڈنگ تھیوری کا نام ہے. کر لو گے؟ یہ ٹاپک سمجھ آ گیا؟ ڈیموکریٹس کا نظریہ سمجھ آیا؟ جان ڈالٹن تھیوری سمجھ آئی؟ سب آج کے دور میں ایٹم کو کتنے حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں؟ 100 سے زیادہ. 100 سے زیادہ پارٹیکل موجود ہیں. ایک ایٹم وہ ہے جو آسانی سے نظر بھی نہیں آتا, اس کے بھی 100 سے زیادہ پارٹیکل موجود ہیں. میں نے اس کے بارے کچھ معلومات دی ہیں. سب سے پہلے ولیم کروس تھا, جے جے تھامسن تھا, گولڈسٹین تھا, چیڈوک تھا, رترفورڈ تھا. مختلف سائنسدانوں نے ایٹم کے مختلف پارٹیکل کو کیا کیا ہے؟ دریافت کیا. ٹھیک ہے,